سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، تفسیر کا ربط یہاں ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرقابی سے بچایا اور فرعون اور قوم فرعون کو غرقاب کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اور وہ غالبین میں تھے، یعنی بنی اسرائیل کی اللہ نے مدد فرمائی اور ان کو غالب فرمایا، یعنی فرعون اور فرعون کے مال و اسباب پر اللہ نے ان کو قبضہ دے دیا اور ان کو وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی مدد ہے۔ اور اس مدد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب غرقابی ہو گئی، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اب بنی اسرائیل کا تسلط ہے، بنی اسرائیل کی آزادی ہے، بنی اسرائیل کی مملکت ہے اور بنی اسرائیل کا قبضہ ہے، بنی اسرائیل غالب ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام بالکل خوشگوار بن گیا، ہموار بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کو احکام دیے اور احکام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی جس کو تورات کہا جاتا ہے، اسی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں کو، ہارون اور موسیٰ دونوں کو، ہم نے ایک کھلی ہوئی کتاب عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کتاب تورات ہے، اتری موسیٰ پر ہے اور اللہ نسبت کر رہے ہیں ہم نے ان دونوں کو مستبین کتاب عطا فرمائی، کھلی ہوئی کتاب عطا فرمائی، روز روشن کی طرح احکام بیان فرما دیے، کھلی ہوئی باتیں بیان فرما دی گئی، رہبری مکمل فرما دی گئی اور رہبری کے لیے سارے کی سارے احکام بتا دیے گئے، لیکن اللہ نے نسبت فرمائی دونوں کی طرف، حالانکہ تورات اتری موسیٰ پر، تو فرمایا
بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، لیکن موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے اور دونوں کو اس کے احکام نافذ کرنے کا مکلف بنایا تھا، اور دونوں کے دونوں اس کتاب کی دعوت دے رہے تھے اور اس کتاب کی احکام کی دونوں دعوت دے رہے تھے، اس لیے اللہ نے کتاب کی نسبت دونوں کی طرف کر دی اور اس کتاب کے ذریعے سے احکام پہنچائے جاتے تھے۔ صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر کی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ تورات ہے، پہلے نمبر پر قرآن، اس کے بعد تورات ہے، اور تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد، اخلاق، تعزیرات، حدود، جو حدود قائم کیے جاتے ہیں، سزائیں جس کو کہا جاتا ہے، تعزیرات، سزائیں، حدود اور معاشرتی زندگی کے احکام اللہ نے تورات میں بیان فرمائے تھے، اور قرآن اور تورات یہ جامع کتابیں مانی جاتی ہیں کہ اللہ نے اس میں سب کچھ بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا حوالہ دیتے ہوئے اور تورات کی مقبولیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں قرآن کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدیہما من عند اللہ، اگر اللہ کے پاس ان دو کتابوں کے سوا اگر کوئی کتاب تمہارے پاس ایسی ہے جو قرآن اور تورات سے زیادہ رہبری کرنے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے تو اس کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ سورہ شعراء میں اللہ نے یہ فرمایا، یعنی یہ جامعیت بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے بعد تورات ایک جامعیت والی کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، کھلی ہوئی کتاب ہم نے ان دونوں کو عطا فرمائی۔ تو یہ تورات تھی، اس کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مکلف فرمایا، اور وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہارون اور موسیٰ کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی کہ جس طریقے سے دوسرے انبیاء صغائر اور کبائر سے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ تھے، اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھی چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا اور صراط مستقیم بتایا۔ جبکہ سامری کے بھڑکانے پر قوم بھڑک گئی تھی، گوسالہ پرستی، بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی، ایسے نازک وقت میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام شرک سے بچے ہیں اور صراط مستقیم پر چلے ہیں، سیدھی راہ پر چلے ہیں، اور ساری قوم جب تک بھٹک گئی ان سب کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندگی کی کبھی کسی موڑ کے اندر نہ صغائر کا ارتکاب نہ کبائر کا ارتکاب، ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ اور سلامت رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے دونوں کو، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کو ہم نے صراط مستقیم پر چلایا، سیدھی راہ پر چلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، پچھڑوں پر ہم نے اس دونوں کے تذکرے کو چھوڑ دیا، یعنی تذکرہ خیر اللہ نے چھوڑ دیا کہ اس کے بعد آنے والے تمام کے تمام ان دونوں کی تعریف کرتے ہیں، ان دونوں کی اچھائیاں بولتے ہیں، ان دونوں کی بھلائیاں بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون کی مقبولیت کو پچھلے آنے والوں میں چھوڑ دیا اور تذکرہ خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ ہر کوئی آنے والا موسیٰ اور ہارون پر سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کی قربانیوں کے نتیجے میں اور ان کی قربانیوں کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مقبولیت کو، ان کی محبوبیت کو لوگوں میں عام اور تام کر دی، یہاں تک کہ آج بھی ان کے اوپر سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو، اس لیے کہ انہما من عبادنا المؤمنین، جو مومن بندوں میں سے تھے، ایمان والوں میں سے تھے، اور ان کی دعوت صحیح دعوت تھی، اور جس دعوت کو دیتے تھے اس دعوت پر خود بھی عمل پیرا تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مقبولیت اور محبوبیت کو بڑھا دیا، اس لیے کہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، اللہ کی یقین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کا یقین اندر بسائے ہوئے بھی تھے، اس لیے وہ ہمارے مومن بندے ہونے کے ناطے ہم نے ان کے اوپر ان کی سلامتی کو بھیج دیا، اور ان کے لیے آنے والے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک پیغمبر کا تذکرہ
تذکرہ فرما رہے ہیں جس کو حضرت الیاس علیہ السلام کہا جاتا ہے. فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. کیا قرآن کی اسلوب بیانی ہے, کیا قرآن کی بلاغت ہے, کیا قرآن کی فصاحت ہے, کیا قرآن کا انداز بیان ہے. یکی بات دیگر انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی قربانیاں بیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کا تذکرہ فرمایا جس کا تذکرہ پورے قرآن میں 2 ہی جگہ پر کیا ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور الیاس بھی ہمارا بھیجا ہوا تھا, ہمارا فرشتہ تھا, ہماری طرف سے پیغمبری دی گئی, ہماری طرف سے تاج نبوت تاج رسالت پہنایا گیا اور اس کو بھی مرسلین کی فہرست میں داخل کیا گیا. مفسرین فرماتے پورے قرآن میں 2 ہی جگہ پر حضرت الیاس کا تذکرہ آیا. ایک سورہ انعام میں ذکر آیا جہاں اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا, اور 18 انبیاء کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اگر یہ 18 کے 18 انبیاء بھی اگر راہ راست پر نہ رہتے تو ان کی نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جاتی. اگر وہ توحید پر مضبوط نہ رہتے تو ان کے اعمال بھی اکارت جاتے, ان کی زندگی کی نیکیاں بیکار ہو جاتی اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. جہاں یہ ذکر فرمایا ہے وہاں ان 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے, اور دوسری جگہ یہ ہے جہاں سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل, وہ بھی اسرائیل ہی میں سے ہیں, لیکن وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور فرمایا شرق اردن میں ایک علاقہ ہے جس کو مقام جدعان کہا جاتا ہے, وہاں حضرت الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعلبک نامی شہر کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا. بعلبک یہ شہر کا نام ہے. فرمایا یوشع ابن نون علیہ السلام, یہ بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں. یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مچھلی والے واقعے میں تھے, وہ سمندر پر گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے اور وہ مچھلی نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی. اس وقت جو خدمت گزار تھے اور خادم کی حیثیت کے تھے وہ یوشع ابن نون تھے. وہ یوشع ابن نون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کے بعد پیغمبر بنایا تھا, اور وہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا. اور بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ سالوں تک جس نے غلامی کی ہے تو بزدل قوم بن گئی تھی. قوم عمالقہ کی طاقت کو دیکھا اور ان کے بڑے بڑے اجسام کو دیکھا, ان کی بڑی بڑی قد و قامت کو دیکھا تو کہنے لگی کہ قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, اور موسیٰ اور ہارون تو اور تیرا رب ان سے جگر لے, ان سے مقابلہ کر لے, ہمارے اندر جنگ کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ نے بھی وہ 40 سال تک وادی تیہ میں رکھا تھا اور سزا دی تھی. یہ اس میں یہ حضرت یوشع ابن نون تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی, اور قوم عمالقہ پر حضرت یوشع کے ہاتھ سے اللہ نے فتح دی تھی. وہ یوشع ابن نون جب انہوں نے ملک شام فتح کر لیا, اور ملک شام فتح کرنے کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو ملک شام اور ملک شام کے ارد گرد بسایا تھا, اور ایک خاندان کو بعلبک کے اندر حضرت یوشع ابن نون نے بسایا تھا. اس خاندان کی رہبری کے لیے اور اس خاندان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اب حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. بعضوں نے فرمایا, اور اکثر تفسیر کی کتابوں میں لکھا, اسرائیلی روایات بھی لکھی گئی اور اس کے بعد ضعیف حدیثیں بھی لکھی گئی, اور فرمایا گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی زندہ ہیں. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنا زمانہ, اپنی مدت, اپنی عمر
پوری کرنے کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مختلف تفسیروں کی کتابوں میں مختلف انداز سے جو تفسیر کی گئی ہے، انشاءاللہ اسی طرح سنانے کی پوری کوشش کی جائے گی، جس میں پہلے صاحب معالم العرفان نے معالم التنزیل، یہ تفسیر کی کتاب ہے، معالم التنزیل کے حوالے سے اور بائبل کے حوالے سے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا گیا۔ صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں مخارب نامی ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیوی کا نام تھا ازابیل، یاد رکھیے گا ازابیل، یہ اس کی بیوی کا نام تھا، اور اس کی بیوی مشرکہ تھی، اور اس بادشاہ جو تھا وہ اپنی بیوی کی ہی بات مانتا تھا، اپنی بیوی کی چال پر ہی چلا کرتا تھا، اپنی بیوی کے مشورے پر ہی چلا کرتا تھا۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ جب مشورہ کرو تو بیوی سے مشورہ تو لو، مشورہ لینے سے نہ نہیں کہا ہے کہ بیوی کا مشورہ لینا چاہیے، عورت کا مشورہ لینا چاہیے، لیکن ان کی رائے پر عمل کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کی مشورہ کا لیا، اس لیے کہ اس کو ناقص العقل شریعت نے کہا کہ وہ ناقص العقل ہے، ادھوری عقل کی ہے، اس لیے اس کا مشورہ لینے کے بعد اس کے اوپر بالکل عمل مت کر دو۔ تمہارا جیون ساتھی ہے اس لیے اس سے مشورہ لو، لیکن مشورہ لے کر پھر اس پر عمل نہ کرو۔ یہاں جو بادشاہ تھا وہ اس کی بیوی کا ازابیل کا مشورہ لیتا کوئی بھی کام میں اور اس پر فوراً عمل کرتا تھا، اور یہ مشرکہ تھی۔ اس نے ایک بت بنایا تھا جس کو بال کہتے ہیں، بال یہ بت کا نام ہے اور بک یہ شہر کا نام ہے، اس لیے پورا ملا کر بک کہا گیا، اصل بال یہ بت کا نام ہے۔ فرمایا بال کا لغوی معنی ہے آقا، سردار اور خاوند، لیکن یہاں تفسیر میں فرمایا گیا کہ بال یہ ایک عورت کا نام تھا جو بڑی برگزیدہ پارسا نیک عورت تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس مشرکہ نے، اس ازابیل نے اس پارسا عورت کا پتلا بنایا اور اس کا پتلا بنا کر اس کی عبادت شروع کی، اپنے شوہر کو اس کی عبادت کرنے پر لگایا اور پوری قوم کو مشرک بنا دیا۔ اور وہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے وہ چند برگزیدہ آدمی جن کا ہم نے واقعہ سن لیا، وہ 5 ود، یغوث، یعوق، نصر، وہ 5 تھے، ان کے مطابق ان کے مجسمے بنائے اور دھیرے دھیرے ان کی تعظیم کرتے کرتے انہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، لات، وہ بڑا نیک اور پارسا آدمی تھا اور نیک طبیعت اور نیک مزاج آدمی تھا۔ جب بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اور اپنے رسم و رواج کے مطابق حج کرتے تھے، اس وقت جتنے بھی حاجی آتے تھے ان کے لیے لات نامی آدمی ستو بنا کر کھلایا کرتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی پاساجی کو اور اس کی اچھی عادات کو دیکھ کر لوگوں نے اس کا بھی ایک پتلا بنایا، ایک مجسمہ بنایا اور لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک زمانے میں اصاب اور نائلہ، اصاب مرد کا نام ہے، نائلہ عورت کا نام ہے، ان دونوں نے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے اندر گندی حرکت کی اور اس کعبۃ اللہ کے اندر ان کی اس گندی حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ صاحب معالم العرفان نے لکھا کہ اللہ نے ان دونوں کو، اس اصحاب کو اور اس نائلہ کو، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، اور وہ دونوں جب پتھر بن گئے تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا ان کے اوپر کہ ایسی محترم جگہ پر، حرم میں اور کعبۃ اللہ میں ایسی گندی حرکت، ایسی بدکاری کا ارتکاب، اور اس بدکاری کے ارتکاب کی وجہ سے جب ان کے پتلے بن گئے اللہ نے ان کو انسان سے
بعد انہوں نے کہا ایک کو صفا پر رکھ دو، ایک کو مروہ پر رکھ دو اور صفا مروہ کی سعی کریں اور دوڑیں۔ اس وقت صفا اور مروہ پر جانے والے اس کو تماچے مارے ان کی گندی حرکت کی وجہ سے، تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت ملے، اس لیے وہ لوگ اس کو تماچے مارتے تھے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اس طرح ہوتا رہا۔ بعد میں دوسری نسلیں آئی جن کو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہاں، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی، جیسا آج ہمارا حال ہے۔ نہ قرآن سنتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی فکر ہے، اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی نہیں سمجھنے دیتے، اور کہتے ہیں کہ بہت سنا، بہت سنا، بہت سنا۔ کیا سنا؟ ہم نے کیا سنا؟ ارے اتنے سالوں سے قرآن پڑھے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، پھر بھی ابھی نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن میں کیا کیا نکات ہے اور قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے۔ جب مطالعہ کرتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں تو یہ آیا ہی نہیں۔ ہاں، یہ علوم ایسی چیز ہے، یہ قرآن ایسی چیز ہے، جتنا اندر گوتا لگاؤ، جتنا اندر جاؤ، علوم کے دہانے کھلتے ہیں، علوم کے دروازے کھلتے ہیں، تب پتا چلتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اور بہت باقی ہے۔ استغنا کی کتاب نہیں ہے، مستغنی ہونے کی کتاب ہے ہی نہیں، اس کے محتاج بنو، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، سب کو اس کا محتاج بننا پڑے گا، تب پتا چلے گا کہ یہ کیا داستان بیان کرتا ہے۔ دونوں کو پتھر تماچے مار رہے تھے، نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بعد کی نسلیں آئی تو وہ سمجھنے لگی کہ یہ کوئی دونوں بہت بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کہ ان کے مجسمے پہاڑوں پر لگائے گئے، اس لیے ان کو بوسہ دینا چاہیے۔ وہ لوگ تماچے نہیں مارتے، وہ تو محبت میں ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ارے وہ ہاتھ پھیرتے کہ ہم بوسہ دیں، ہاتھ پھیرنے سے زیادہ تکریم یہ ہے کہ ان کا بوسہ دیا جائے، تو بعد والے ان کا بوسہ دینے لگے۔ پھر اس کے بعد نسلیں آئی، تیسری نسل، تیسری پیڑھی آئی، تو شیطان نے ان کو سمجھایا یہ تو معبود ہیں، صفا پر رکھے جانے والا اور یہاں مروہ پر رکھا جانے والا، یہ دونوں معبود ہیں، ان کی تعظیم کرو، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کو ہی اپنا معبود سمجھو۔ اب وہ اسی کو اپنا معبود سمجھنے لگے، صفا پر مروہ کی سعی کرتے ہوئے ان کا استلام کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں تک کہ صحیح معالم العرفان نے لکھا ان کے نام کے احرام بھی باندھنے لگے۔ اب اللہ کے نام کا احرام نہیں، اب نام ان دونوں کے، اصحاب اور نائلہ کے نام کے احرام باندھتے، اور لبیک اللہم لبیک کی جگہ بولتے لبیک اصحاب و نائلہ، وہ اصحاب اور نائلہ ہم حاضر ہیں، ہم آ گئے، تو تیرے دربار میں ہماری حاضری ہو گئی، ہمارا آنا منظور فرما لیجئے، لبیک یا اصحاب و نائلہ۔ اصحاب اور نائلہ کو ہی معبود بنا لیا۔ اسی طریقے سے اس نے بھی مرنے والی ایک نیک خاتون کا مجسمہ بنایا اور اس کی تصویر بنائی اور اسی کی عبادت میں، اسی کی پوجا میں لوگوں کو لگا دیا۔ یہ صاحب معالم العرفان نے لکھا۔ اب لمبی داستان جس کو صاحب مظہری نے بیان فرمایا، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحب تفسیر مظہری ہیں، وہ لکھتے ہیں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے جو قبیلے اور ایک قبیلے کو، ایک خاندان کو یہ بعلبک شہر اور اس کے اطراف میں بسایا تھا ان کی ہدایت کے لیے، جبکہ وہ بت پرست بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نبی بن کر آئے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام عجب تھا، اور اس کی بیوی کا نام تھا ازبیل، وہاں ازابیل تھا، یہاں ازبیل، اس کا نام ازبیل تھا، اور اس کے بادشاہ کا نام تھا عجب، اور عجب خود بت پرست تھا اور وہ بت کی پوجا کرتا تھا، پوری قوم کو بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، پوری قوم کو دعوت دیتے، ادھر بادشاہ پوری قوم کو اصرار کرتا اور صلاح دیتا اور کہتا میں جس کی پوجا کروں اس کی تمہیں پوجا کرنا ہے، اور وہ بال نامی بت کی پوجا کرتا تھا، ساری کی ساری قوم کو بال کی پوجا کراتا تھا، اور بک کا شہر کا تھا، اس
کی طرف نسبت کر کے بعد وقت کہا گیا. فرمایا وہ اس کی پوجا کرتا ہے اور قوم کو بھی اس کی پوجا کراتا تھا. الیاس علیہ السلام کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا, الیاس کے پیغام کو کوئی سنتا نہیں ہے. الیاس علیہ السلام کی دعوت پر آنکھ بچھولی ہو رہی ہے, چہرے پھیر دیے جاتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ عجب کی بات کو مانتے ہیں, بادشاہ کی بات کو مانتے ہیں. اور عجب کا قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا, کسی اور جگہ پر جاتا تھا, تو اپنا نائب اپنی بیوی کو بنا کر جاتا تھا. وہ ازبیل کو اپنا نائب بنا کر جاتا تھا, اور جو ازبیل تھی وہ تخت شاہی پر بیٹھ کر باہر نکل کر حکومت کرتی تھی. جتنے دن وہ غیر حاضر رہتا اتنے دن وہ حکومت کرتی تھی. اور فرمایا بڑی قاتلہ تھی, بڑی خطرناک عورت تھی اور بڑی بیکار عورت تھی. اس کی اخلاق اور کردار بڑے خطرناک تھے. لکھا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اسی عورت نے قتل کروایا. اور فرمایا 7 پیغمبروں سے, اسرائیلی 7 پیغمبروں سے اس نے نکاح کیا اور یکے بعد دیگر 7 کو اس نے قتل کروا دیا. اور اس کی 70 اولادیں تھیں. اس نے اس عجب سے شادی کی اور عجب اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنا نمائندہ بناتا, اپنا خلیفہ بناتا, اپنا قائم مقام بناتا تھا. اس عورت کا ایک صلاحکار تھا. وہ صلاحکار مومن تھا اور اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. وہ الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا, اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا اور اس کو پتا نہیں تھا, اس ظالمہ کو, اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ میرا صلاحکار جو ہے, مجھے صلاحیں دینے والا وہ مومن مرد ہے. اس نے 300 انبیاء کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس عورت نے کہ 300 بنی اسرائیل کے انبیاء کو مجھے قتل کرنا ہے. اور اس وقت ہر قبیلے کے اللہ تعالیٰ الگ الگ نبی بھیجتے تھے. کسی کو قبیلے کے لیے, کسی کو ملک کے لیے, کسی کو بستی کے لیے الگ الگ اللہ پیغمبر بھیجتا تھا. اس نے نیت کی کہ مجھے 300 انبیاء کو قتل کرنا ہے. یہ مرد مومن بڑا عقل مند تھا, بڑا دانشمند تھا, بڑا ہوشیار تھا. اس نے ان 300 انبیاء کو اس کے قتل سے بچایا ہے اور دوسرے انبیاء کو اس نے قتل کیے. اتنی ظالمہ تھی. وہ سفر پر تھا, ان کا ایک ہمسایہ تھا, پڑوسی تھا, اس کا نام تھا مصدقی نام کا ایک پڑوسی رہتا تھا. اور اس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا اور وہ باغیچہ بہت اچھا تھا اور اسی باغیچے پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا اس آدمی کا. اور اس کا یہ باغیچہ بادشاہ کے محل کے برابر میں تھا, سامنے ہی تھا. اور اس باغیچے کی شہرت بہت ہو گئی تھی, لوگ اس باغیچے کی بہت تعریف کرتے تھے. تو اس ازبیل کو اس پر بڑا جلن ہوتا تھا. جب بادشاہ واپس آیا, اس باغ کے اندر اپنی بیوی کو لے جا کر تفریح کرتا, وہیں بیٹھ کر کھاتا پیتا اور مائنڈ فریش کر کے اب واپس آ جاتا تھا. اور اس پڑوسی کی مانگ سے یہ بادشاہ بھی بڑا خوش تھا اور پڑوسی سے بہت پیار کرتا تھا. ایک دوسرے پڑوس کا حق ادا کرتے تھے. اس پر یہ عورت بہت جلتی تھی. صحیح بظہری کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں. وہ عورت اس پر بہت جلن کرتی تھی اور اس نے نیت کی کہ اس کا باغیچہ کسی طریقے سے چھین لینا چاہیے, اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے. لیکن وہ بادشاہ اس کو روکا کرتا تھا اور سمجھایا کرتا تھا کہ پڑوس میں رہتا ہے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, پڑوسی کو ستایا نہیں جاتا. اس لیے بار بار اس کو روکا کرتا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ اس کو ایک دور ملک میں جانا ہوا, اپنے کام سے دور دراز سفر کے لیے جانا ہوا. اس نے اپنی بیگم کو, اپنی بیوی کو خلیفہ بنایا. اب اس کو اپنا بدلہ, اپنی جلن پوری کرنے کا موقع ملا. اس نے چند آدمیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ میں جتنا کہوں اتنا کہنا ہوگا. میں یہ کہوں گی کہ تمہیں اس بات کی گواہی اور شہادت دینا ہوگا کہ میں مصدقی کے بارے میں یہ کہوں کہ اس نے بادشاہ کو گالی دی ہے. اور اس زمانے میں قانون تھا جو بادشاہ کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے. اس لیے میں مصدقی پر بادشاہ کو گالی دینے کا الزام لگاؤں گی. وہ
گالیاں بولتا ہے۔ مصدقی نے کہا ہم پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ بادشاہ تو بہت اچھا آدمی ہے، ہم نے کبھی بادشاہ کو گالی نہیں دی ہے۔ ہاں ہاں تو نے گالی دی ہے، ہمارے پاس پیغام آیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ وہ چند آدمی جس کو اس نے گواہ کے لیے متعین کیے تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تو نہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو گالی نہیں دی ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس نے بادشاہ کو گالی دی ہے، جھوٹی گواہی دے دی، قسم بھی کھا لی، اور جھوٹی قسم جیسے آج میرا معاشرہ بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس نے بھی جھوٹی قسم کھا کر اس کو قتل کروا دیا، اس عورت نے اس مصدقی کو قتل کر لیا، اس کے باغیچے پر قبضہ کر لیا، اور جب اپنا سفر پورا کر کے وہ آیا، اس کو خبر اس نے آتے ہی اپنے پڑوسی کے حال چال کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ یہ تو تمہیں گالی دیتا تھا اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو کہنے لگا اپنی بیوی سے تو نے بہت برا کیا، لگتا ہے اب ہم کبھی بھی مستقبل میں فلاح نہیں پا سکتے، اب ہم مستقبل میں آگے جا کر فیوچر میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے تو میں نے اس کو قتل کیا، آپ ہی کا تو فیصلہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کو کوئی گالی دے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے آپ کو گالی دی، ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ تجھے پڑوسی کا خیال تک نہ آیا، وہ پڑوس میں رہتا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے تو اس کو چھوڑ دیتی۔ تو عورت کہنے لگی چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو بھول جاؤ، اب آگے کی سوچو۔ ادھر اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا جاؤ، وہ کہہ رہی ہے کہ سو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو بھول جاؤ۔ کیسے بھول جائے؟ جاؤ اس کے پاس اور عجب کو سناؤ کہ یہ حرکت کی ہے، ایک نیک اور صالح بندے کو ظلمن قتل کیا ہے، ظلمن قتل کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بے قصور کو قصوروار ٹھہرا کر ظلمن قتل کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ توبہ کریں، اور مصدقی کا جو باغ غصباً لے لیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے وہ اس کے ورثاء کو واپس کر دیں، ورنہ اسی باغ میں دونوں کو مار دیا جائے گا، تو بھی مرے گا، تیری بیوی بھی مرے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے، دعوت نہیں مانتے، تبلیغ نہیں مانتے، ایمان نہیں مانتے، ایمان کی بات نہیں مانتے، ظلم کرتے ہو تو اتنا تو کرو، اس ظلم سے توبہ کرو اور ان کا مال ان کی ورثہ کو واپس کر دو۔ بادشاہ حضرت الیاس پر غصے ہو گیا، اور حضرت الیاس پر غصے ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام سے کہہ رہا ہے تو جن باتوں کی مجھے دعوت دیتا ہے اور جس اللہ کی تو باتیں کرتا ہے، ارے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تو ایسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی میں عبادت کرتا ہوں، وہ بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں جیسا میں کرتا ہوں، ارے وہ تو عیش و عشرت میں ہے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کا دنیاوی نفع بھی ہوتا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور تو ہمیں سمجھانے آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دھمکانے لگا اور قتل کا ارادہ کر لیا کہ الیاس کو قتل کر دوں گا، الیاس کو مار دوں گا۔ اللہ نے حضرت الیاس کو فرمایا اب تیرے قتل کے در پہ ہے، اب تیری جان کا خطرہ ہے، اب ہمارا حکم ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دے۔ بالابد کو چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام ایک بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ایک غار میں پہنچ گئے۔ ادھر اس بادشاہ نے عجوب نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، الیاس کو ڈھونڈو، الیاس کو تلاش کرو۔ فرمایا 7 سال تک اللہ نے اس گفا میں چھپائے رکھا، ڈھونڈنے والے آتے تھے اور ڈھونڈنے میں ناکام رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں سے الیاس کو اوجھل کر دیتا تھا۔ جو اللہ الیاس کو کر سکتا ہے وہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ کی آنکھوں سے اوجھل کر سکتا ہے، اور کیا ہے کہ وہاں گفا میں ہے، ڈھونڈنے والے آ گئے ہیں، ذرا نیچا دیکھیں تو ابو بکر اور محمد رسول اللہ کو دیکھ لیں، لیکن اللہ نے وہاں تک پہنچایا پھر بھی واپس نہ دیکھ سکے اور واپس ہوئے۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، بھیجے میں آوے کہ نہ آوے، سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، سوال مت کھڑے کرو، سوال یا ذہن مت بناؤ، اشکالی ذہن مت بناؤ، یہ قرآن ہے اور قرآن کے
واپس آتے تھے اور آ کر کہتے الیاس نہیں مل رہا ہے. 7 سال تک اللہ نے الیاس کے زمین کی گھاس کو حرام بنایا. 7 سال تک چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کھا لے. جو جانور گھاس کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ. الیاس کھاتا تھا تو گھاس میں اللہ کھانے کی لذت ڈال دیتا تھا. یہ میرا آپ کا رب ہے, گھاس کھلا کر بھی اناج کا سواد اور مزہ دے دے, یہ رب کی طاقت ہے. الیاس 7 سال تک گھاس کھاتے رہے اور درخت کی جو پہاڑ پر درخت تھے اس کے پھلوں کو کھاتے تھے. 7 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا اب نکل کر ان کو سمجھا اور ان کے پاس جا. حضرت الیاس علیہ السلام باہر نکلے اور باہر نکل کر اس قوم کو سمجھانے کے لیے نکلے. ادھر عجب نام کا جو یہ بادشاہ تھا اس کا بیٹا تھا جو اسی کی شکل و صورت تھی. اس شکل و صورت والے بچے کو بیماری لاحق ہو گئی, بیمار پڑ گیا اور بیماری بڑی سخت لگ گئی, جس کی وجہ سے بادشاہ بڑا پریشان رہتا تھا, عجب بڑا پریشان رہتا تھا. اس نے پھر سے اپنے بال کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بال کی پوجا شروع کر دی اور بال کی اتنی تقریم کرتا تھا کہ اس کی نگرانی کے لیے, اس بت کی, اس مورتی کی نگرانی کے لیے اس نے 300 مجاوروں کو رکھا تھا. صرف اس پتھر کی نگرانی کے لیے 300 مجاور رکھے تھے جن کو وہ انبیاء کہتے تھے. وہ 300 مجاور اس کی حفاظت کرتے تھے. شیطان اس بال کی منہ میں سے اندر پیٹ میں جاتا تھا. سنو یہ تفسیر ہے, اندر جاتا تھا. صاحب مظہری فرماتے ہیں اور وہ پوجا کرتے, وہ اندر سے بولتا تھا, شیطان بولتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا معبود بول رہا ہے, ہمارا بت بول رہا ہے, اور وہ شیطان اندر سے ان مجاوروں کو سمجھاتا اور مجاوروں کو ایسی الجھی سلجھی باتیں بتاتا اور وہ باتیں ان کو بتاتے جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو انبیاء سمجھتے تھے, ان مجاوروں کو. وہ اس کی عبادت میں لگے. ادھر الیاس کو حکم ہوا باہر نکلو. حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر فرمایا اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. کیا قرآن کا انداز ہے. الیاس پیغمبر ہے, آ کر کہہ رہے ہیں اور لوگوں میری بات کو سنو. اذ قال لقومه, جبکہ کہا اپنی قوم کو, الا کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تمہیں خوف نہیں ہے. اتدعون بالا, تم بال کو پکارتے ہو, اس پتھر کو پکارتے ہو, اس صنم کو پکارتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو احسن الخالقین ہے. تمہیں پیدا کیا, بنی اسرائیل کو پیدا کیا, رزق دیتا ہے, ساری تمنائیں پوری کرتا ہے, اس احسن الخالقین کو بھول جاتے ہو اور اپنی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے ہو. لیکن وہ کسی نے کان نہیں دھرا, کسی نے سنا نہیں. ادھر بال کے لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے سامنے مجاوروں کو کہا کہ تم دعا مانگو اور بال سے کہو ہمارے بچے کو شفا دے دے. اور وہ شیطان جو اندر داخل ہوتا تھا اللہ نے اس دن اس کو اندر جانے سے روک دیا اور شیطان اندر نہیں جا سکا. وہ سمجھتے تھے مجاور ہم کہیں گے وہ جواب دے گا, اندر نہیں جا سکا. وہ مجاور روتے رہے, مانگتے رہے, لیکن کسی نے جواب نہ دیا. یہاں تک کہ انہوں نے منتیں مانی اور جانور ذبح کیے اس کے سامنے, بال کے سامنے, کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں, ہماری پکار کا جواب دے, ہماری عبادت کا جواب دے. کیوں نہیں بولتا؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ تو شیطان بولتا تھا. اللہ نے اس کو اندر جانے سے روک کے رکھا ہے. وہ جواب نہیں مل رہا ہے, وہ مورتی جواب نہیں دے رہی ہے, وہ بہت پریشان ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا, عجب سے بادشاہ سے کہا, بادشاہ لگتا ہے بال ناراض ہو گیا ہے, ہمارا معبود ناراض ہو گیا ہے. ہاں, جو کہاں
کہ تم نے ابھی الیاس کو قتل نہیں کیا اس لیے بال ناراض ہو گیا ہے، جب تک الیاس کو قتل نہیں کرو گے اور الیاس جب تک یہاں زندہ رہے گا وہاں تک بال یہ آپ سے ناراض رہے گا، اس لیے الیاس کو قتل کرو۔ اور شام کے اطراف میں بہت سارے اور بھی معبود ہیں اور بھی بہت سارے بت ہیں، ان مجھاوروں کو، ان انبیاء کو ان کے پاس بھیجو اور وہ ان کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ وہ اپنے بال کو سمجھائیں۔ لو، ہاں یہ تفسیر ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے۔ وہ مجاوروں کو کہا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، اور وہ ان کو سمجھائے اور بال راضی ہو جائے اور ہمارے بیٹے کو شفا مل جائے۔ وہ مجاور حکم پاتے ہی نکلے اور نکل کر گئے ادھر الیاس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، نہیں مانے۔ حضرت الیاس پھر پہاڑوں میں چلے گئے اور اس پہاڑ کی بلندی پر جہاں گفا میں رہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ جب یہ مجاوروں کا ٹولہ، یہ مجاوروں کی جماعت ان شام کے اطراف میں جو معبود تھے، جو بت تھے، ان کے پاس جانے کے لیے نکلے، وہ پہاڑ کے پاس پہنچے، اللہ نے الیاس کو وحی بھیجی، الیاس نیچے اتر۔ تفسیر مظہری میں لکھا اللہ نے وحی بھیجی اور کہا کہ نیچے اتر، وہ آئے ہیں جن کو وہ انبیاء سمجھتے، وہ مجاور آئے ہیں، وہ بت کی اور بال کی حفاظت کرنے والے آئے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر ہمارا حکم سنا۔ الیاس علیہ السلام نیچے اترے، اس قافلے کو آواز دی رک جاؤ، وہ قافلہ رک گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ نے فرمایا ہے تمہارے عجب کو کہہ دینا، تمہارے بادشاہ کو کہہ دینا، پیدا ہم نے کیا ہے، موت ہم ہی دیں گے، زندگی ہم نے دی ہے، موت کے مالک بھی ہم ہیں، تم کو بھی ہم نے پیدا کیا، کیا تم ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہو اور ہمیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس شفا مانگتے ہو، ہمیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس عافیت طلب کرتے ہو اور ہمیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کی عافیت کے دوسروں کے پاس بھیجے جا رہے ہو، سنو اس کو کہہ دینا اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے، حضرت الیاس کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے اس عجب کو کہہ دینا، اس بادشاہ کو کہہ دینا کہ تیرے بیٹے کے بارے میں ہم تجھے اور دکھی کریں گے اور تیرے بیٹے کو ضرور ہم ماریں گے، یہ پیغام پہنچا دینا۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ پیغام دے کر اوپر چلے گئے، وہ واپس ہوئے، بھیجا تھا ادھر، واپس ہو گئے اور واپس آئے۔ عجب نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم بہت جلدی واپس آ گئے، کہاں راستے میں ہمیں الیاس ملا تھا اور الیاس کی ہیئت بتائی کہ دبلا پتلا ہے، دبلا پتلا، اور سر کے بال بھی جھڑ گئے ہیں، امت کی فکر میں بال بھی جڑ گئے اور سر کے بال سب جڑ گئے ہیں، اور بالوں سے بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہے، ایک چوگا پہنا ہے، اور اس کے اوپر گریبان تک اس نے کانٹے لگائے تھے، اور ایسا ہم کو ملا ہے اور ہمیں ایسا پیغام دیا، اور اس کا رعب ایسا تھا، اس کے رعب کی وجہ سے ہم 300 کی تعداد میں تھے، وہ اکیلا تھا، لیکن نہ اس کے سامنے آنکھ ملا سکے، نہ اس کے سامنے جواب دے سکے، ہم واپس آ گئے، اور اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کے اللہ نے پیغام دیا ہے۔ یہ بات سنی تو عجب بہت آگ بگولا ہو گیا اور اتنی فکر میں آ گئی کہ جب تک الیاس باقی ہے میری زندگی اجیرن ہے، میرا رہنا بہت مشکل ہے۔ اس نے سوچا کہ الیاس کو بغیر دھوکے اور بغیر فریب کے پکڑا نہیں جا سکتا، اس کے لیے مجھے کوئی پلان بنانا ہوگا، کوئی مکر کرنا ہوگا، کوئی فریب بنانا ہوگا۔ اس کے لیے اس نے فریب بنایا اور فریب بنانے کے لیے اپنے ملک کے 50 طاقتور آدمیوں کو بلایا اور 50 طاقتوروں کو بلا کر اس کے سامنے کہا سنو، الیاس پرانے پہاڑ پر ہیں، اس کو پکڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، وہ گفا میں ہے، اس گفا تک کوئی نہیں جا سکتا، تم پہاڑ کے نیچے یا پہاڑ پر تھوڑا چڑھ کر آواز لگاؤ اور اس کو کہو کہ الیاس پہاڑ آ جا، ہم تیرے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ دھوکا جھوٹ بولنا ہے، فریب کرنا ہے، تم ان کا آواز دے کر کہو الیاس باہر آ جا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیرے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے رب پر ایمان لائیں گے، تیرے حکم کی تعمیل کریں گے، ہمارے پاس آ جا، ہم بہت دکھی ہیں، اب ہم تیرے ہاتھ پر ایمان لانا
یہاں آیا ہوں اس کے حکم کے بغیر باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. جب تک وہ حکم نہ دے وہ باہر نہیں نکل سکتا. حضرت الیاس نے اس گفا میں دعا مانگی. صاحب مظہری پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر یہ لوگ جس چیز کی وعدے کر رہے ہیں اور جس چیز کے دعوے کر رہے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو مجھے باہر ان کے پاس پہنچا دے, اور اگر وہ فریب اور جھوٹ ہے تو اللہ تو آگ برسا کر ان کو خبس کر دے. اللہ نے ابھی تو لکھا کہ ابھی تو الیاس کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی, اللہ نے آسمان سے آگ برسائی اور اس آگ نے 50 کو جلا کر راکھ کر دیا. عجب تک بات پہنچی کہ 50 گئے تھے ابھی تک نہیں آئے. بات پہنچائی گئی کہ وہ 50 کو جلا کر راکھ کر دیے گئے. اس نے سوچا ہمیں تو کسی دوسرے کو بھیجنا چاہیے. ان سے بھی زیادہ طاقت اور 50 کو بلایا اور ان کو فریب اور دھوکے سے بھیجا. ان لوگوں نے جا کر آواز لگائی, الیاس منتشر ہو گئے, الگ الگ جگہ پر ہو گئے پہاڑ پر, اور جا کر کہا الیاس باہر آ جاؤ. پہلے جو آئے تھے وہ منافق تھے, جن پر آگ برسی وہ تو منافق تھے. ہم ایمان والے, ہم تجھ سے ایمان کا وعدہ کرتے ہیں, ہم ایمان لائیں گے, باہر آ جاؤ. اگر ہمیں پتا چلتا کہ وہ آنے والے پہلے وہ منافق لوگوں کا ہمیں پتا چلتا تو ہم اس کو مار ڈالتے, لیکن آگ نے اس کو ختم کر دیا. ہم اب آئے ہیں, ہم مخلص بن کر آئے ہیں, ہماری بات کو سن لیجیے. انہوں نے آہو پکار کی, رونے لگے. حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی. اللہ نے کہا الیاس یہ دھوکہ دیتے ہیں اور فریبی آدمی ایسی ہی شکلیں بناتا ہے, اور فریبی آدمی کی باتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ سامنے والے کو اپنی بات میں پھنسا لیتے ہیں. لیکن الیاس یہ بھی فریب اور دھوکہ ہے. اے اللہ اگر یہ فریب اور دھوکہ ہے تو ان پر بھی آگ برسا دے اور ان کو بھی ختم کر دے. اللہ نے پھر آگ برسائی, ان 50 کو ختم کر دیا گیا. عجب کو پیغام پہنچا کہ وہ 50 بھی ختم ہو گئے. اب عجب ٹینشن میں اور فکر میں کیے کیا, اب اس کا گیس کا پارا, غصے کا پارا آسمان کو چھونے لگا اور بہت غصے ہے. اب الیاس کو کسی بھی حال میں مارنا ہے, قتل کرنا ہے, لیکن کروں تو کیا کروں. بہت سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ ہاں میری بیوی کا صلاح کار جو تھا وہ ایمان والا مرد ہے, وہ مرد مومن ہے, اور اس کا ایمان چھپا ہوا ہے. اس کے ایمان کی صرف بادشاہ کو خبر تھی, اور بادشاہ نے اس کا ایمان اس لیے سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ وہ بڑا امانت دار تھا, ایماندار تھا. اس کی کام کی درستگی کو دیکھ کر اور اس کے کام کا اسلوب دیکھ کر, اس کی امانت داری اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک ظالم بھی اس کے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا. ایمانداری میں وہ طاقت ہے, امانت داری میں وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن بھی تمہارا بن جاتا ہے. اس کو معلوم تھا, پھر بھی اس کے کام کی درستگی کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا اور کسی کو نہیں بتاتا تھا. اس کے دل میں آیا وہ میری بیوی کا سیکریٹری ہے, میر منشی ہے, صلاح کار ہے, اس لیے اسی کو الیاس کے بعد بھیجتا ہوں, اس لیے کہ وہ الیاس کو بہت مانتا ہے اور الیاس پر ایمان لایا ہے, اس لیے الیاس اس کی بات کو تو ضرور مانے گا, اس لیے اس کو ہی بھیجنا ہے. اس کو بھیجنے کے لیے اس نے کیا کیا اور کس طریقے سے سمجھایا, وہ فریب کیسا تھا, اس مرد مومن کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ فریب ہے, اور وہ فریبی باتیں کیسی کی ہیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے. اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا اور بھی بات باقی ہے, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات حسب ذیل ہیں. حاجی ادریس بھائی حافظ اسماعیل صالح آشیانہ والے, جمعہ مسجد میں 1000 روپے. یوسف حاجی موسیٰ اسماعیل کوٹیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے, مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپے. مولانا یونس اسماعیل ولنوی حجیانی بی بی ان کی طرف سے قبرستان میں 500 روپے. مولانا یونس اسماعیل ولنوی کی جانب سے قبرستان میں 500 روپے. حجیانی بی بی بہن حاجی علی ٹھاکیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1500 روپے, مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپے, مسجد آمینہ میں 1000 روپے اور مسجد احمد میں 1000 روپے. شعبان ابراہیم دامڑا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے قبرستان میں 500 روپے. نور الامین علی عدلہ والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے, قبرستان میں 1000 روپے. امینہ بہن یونس آکوبت کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے.
عمران یونس عقوبت کی جانب سے قبرستان میں 500 روپے، یعقوب بھائی موسیٰ تپو کی جانب سے جمعہ مسجد میں 5000 روپے، قبرستان میں 5000 روپے، مسجد آمینہ میں 5000 روپے، مسجد احمد میں 5000 روپے، مسجد زکریا میں 5000 روپے، صدیق بھائی یوسف کوٹھی والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1500 روپے، عائشہ بہن یعقوب کوٹھی والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، احمد بھائی ولن والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے عطیات کو قبول فرما کر دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ درود شریف